مناسک حج کی بات کریں گے جس کی ادائیگی کے لیے پاکستانی عازمین حج اس وقت پہنچ چکے ہیں سعودی عربیہ، اور آج نماز ظہر سے پہلے منا پہنچیں گے، رات وہیں قیام کریں گے اور کل نماز فجر کے بعد میدان عرفات کی طرف روانہ ہوں گے۔ تو بڑی زبردست صورتحال ہے، روح پرور مناظر ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے دیکھ کے اللہم لبیک اللہم کی جب صدائیں وہاں پر بلند ہوتی ہیں اور عازمین وہاں پر پہنچتے ہیں، اور کچھ ایسی شخصیات بھی ہوتی ہیں جن کو اتنی بڑی سعادت ملتی ہے کہ وہ پیدل حج کی ادائیگی کے لیے پاکستان سے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک عزیز جن سے میں آپ کی ملاقات کرواؤں گی، پیدل حج کے لیے جانے والے پاکستانی طالب علم ہیں عثمان ارشد، جو کہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں۔ عثمان ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے پاس صرف عمرے کا ویزا تھا، لیکن انہیں سعودی حکومت نے سعودیہ پہنچنے کے بعد حج کا پرمٹ جاری کیا ہے۔ اس سے پہلے عثمان ارشد نے اکتوبر 2022 میں اوکاڑا سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ ایک چھتری اور بیگ ان کے ساتھ تھا، 4000 کلومیٹر کا فاصلہ 6 ماہ میں طے کیا، اور پاکستان، ایران، متحدہ عرب امارات سے ہوتے ہوئے وہ سعودی عرب میں داخل ہوئے تھے۔ تو اس وقت عثمان ہمیں جوائن بھی کر چکے ہیں۔ عثمان، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو، آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہیں حج کی سعادت نصیب ہونے جا رہی ہے، اور اس کے لیے آپ نے پیدل سفر کیا ہے۔ آپ کے جذبات کیا ہیں اس وقت؟ خیر مبارک۔ میرے جو جذبات ہیں اور جو میری خوشی ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، چونکہ مجھے گھر سے نکلے ہوئے تو 9واں مہینہ ہے، لیکن جس مقصد کے لیے، اسلام کے جس اہم رکن کے لیے میں نے 6 مہینے اور 13 دن کا 5400 کلومیٹرز کا لمبا سفر طے کیا، الحمدللہ اب وہ جو فرض ہے، وہ جو رکن ہے، وہ میں ادا کرنے جانے لگا ہوں۔ تو اس وقت میری خوشی کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اس موقع پر میں رب کی ذات کا جتنا بھی شکر ادا کروں، میں سمجھتا ہوں کہ کام میں ساری زندگی بھی اگر سجدے میں پڑا رہا ہوں تو اس کی ایک چھوٹی سی چھوٹی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، لیکن میں رب کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے جو ہے وہ حج کی سعادت نصیب کی، اور الحمدللہ اب جو ہے وہ عثمان، کے وقت وہاں کیا سما ہے؟ کون کون سے ارکان ادا ہو چکے ہیں اور ابھی کون سے ادا ہونے باقی ہیں؟ جی بالکل، حج کا سما جو ہے وہ اور ہوتا ہے۔ یقین کریں اس وقت عید سے پہلے عید ہے، اور عید سے زیادہ جو ہے وہ خوشی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہیں، میں بھی بہت زیادہ خوش ہوں کہ الحمدللہ جو اتنا اسلام کا اہم رکن ہے اور حج زندگی میں جو ایک دفعہ فرض ہے وہ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور ابھی جو ہے وہ 8 ذی الحج ہے، اور آج چونکہ تو ہم 8 ذی الحج کو آج انشاءاللہ جو ہے وہ ہم مینا میں پہنچ جائیں گے ظہر سے پہلے، اور مینا میں پہنچنے کے بعد 8 ذی الحج کو ہم 5 نمازیں جو ہے وہ مینا میں ادا کریں گے، جس میں 8 ذی الحج کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کی فجر شامل ہوگی۔ اور جب 9 ذی الحج ہو جائے گا تو 9 ذی الحج کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد زوال سے پہلے جو ہے وہ ہم عرفات میں پہنچیں گے، اور عرفات میں پہنچ کر جو ہے وہ وہاں پر ہم حج کا خطبہ سنیں گے، اور حج کا خطبہ سن کر ظہر اور عصر کی نماز جو ہے وہ ہم وہاں پہ ادا کریں گے، اور مغرب کی اذان جیسے ہی ہو جائے گی تو مغرب کی اذان ہونے کے بعد پھر ہم عرفات سے نکلیں گے مزدلفہ کی طرف، اور پھر مزدلفہ پہنچنے کے بعد مغرب اور جو عشاء کی نماز ہے وہ ہم مزدلفہ میں ادا کریں گے، اور اس کے بعد پھر 9 ذی الحج کی رات جو ہے وہ ہم مزدلفہ میں ہی گزاریں گے، اور جیسے ہی صبح 10 ذی الحج ہوگی تو فجر کی نماز جو ہے وہ وہاں مزدلفہ میں ادا کرنے کے بعد ہم واپس مینا میں جو ہمارے خیمے ہیں وہاں پر آ جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم شیطان کو جو ہے وہ کنکریاں مارنے جائیں گے، اور شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد جو ہے وہ قربانی ہوگی، اور جیسے ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری قربانی جو ہے وہ ہو چکی ہے، ہمیں بتا دیا جائے گا، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم حلق کروائیں گے، یعنی کہ جو ہمارے سر کے بال ہیں وہ منڈوائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم احرام کی پابندیوں سے جو ہے وہ یعنی کہ نکل آئیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنا احرام جو ہے وہ اتار دیں گے۔ صحیح۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ حج ایک ایسا موقع ہے کہ جب دنیا بھر سے مسلمان سجدہ ریز ہونے حجاز کا رخ کرتے ہیں، دیگر ممالک کے مسلمانوں سے بھی آپ کی ملاقاتیں یہاں پر ہو رہی ہوں گی، انہیں پتہ چلا ہوگا کہ آپ پیدل یہاں پر چل کر آئے ہیں، تو کیا ان کے تاثرات سے جب آپ کی ان سے بات ہوئی؟
جی حج کے موقع پر دنیا بھر سے مسلمان جو ہے وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. میرے بہت سارے دوسرے ممالک کے لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے اور میں انہیں دیکھتا بھی رہتا ہوں, اور دیکھنے سے ہی انسان کو جو ہے وہ دوسرے انسان کی خوشی کا, جذبات کا اندازہ ہو جاتا ہے. جیسے میری خوشی کا کوئی اندازہ نہیں ہے, اس طرح دوسرے مسلمانوں کی بھی, جتنے مسلمان یہاں پر موجود ہیں ان کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں ہے. ان کے دل میں یہی بات ہے اور وہ رب کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ اتنا اہم جو اسلام کا فرض ہے وہ ادا کرنے کی سعادت نصیب کی ہے. تو الحمدللہ یہاں پر جتنے بھی مسلمان موجود ہیں ان کے جذبات اچھا بہت عثمان, بلند آپ ہیں. اس عادت حاصل کر رہے ہیں, ہمارا ملک بھی ہمیشہ کی طرح اس وقت مشکل صورتحال سے دوچار ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ ملک کے لیے دعا کریں. آپ کی کیا دعا ہوگی قوم و ملت اور ملک کے لیے؟ جی میری تمام مسلمانوں کے لیے اور اپنے ملک پاکستان کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا کرے اور ہمارے ملک پاکستان کو وہ حکمران عطا کریں جو کہ عوام کی بھلائی کے لیے سوچیں, چاہے وہ حکمران کوئی بھی ہوں. ہمارا ملک جو ہے وہ سب سے پہلے ہے. ہمیں ہمارا ملک جو ہے, یہ جو جھنڈا ہے, یہ جو پرچم ہے, یہ سب سے پہلے ہمیں عزیز ہے. ہمیں یہ ہے کہ کوئی بھی ہو, کوئی بھی انسان ہو, کوئی بھی حکمران ہو, وہ سب سے پہلے ہمارے ملک کے لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچے اور اللہ کرے. اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ جلد سے جلد مشکلات سے نکلے, اور انشاءاللہ مجھے اللہ پاک سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جلد مشکلات سے ایک بار پھر سے بہت مبارک ہو آپ کو عثمان. اللہ تعالیٰ حج بھی قبول فرمائے, عمرہ بھی ماشاءاللہ سے آپ نے کیا ہے. بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو کی جانے یار امیرہ روٹی بندہ کھا جاندی ہے. یونان میں کشتی الٹنے کا المناک حادثہ. اداس آنکھیں, چہروں پر مایوسی, دلوں میں اب بھی پیاروں کے بچ جانے کی آس. میری درخواست ہے وزیر اعظم اگے جلدی تو جلدی میرے بچے دی تلاش کی جائے. غم کی اس گھڑی میں بول رہا اپنوں کے ساتھ, صحافتی فرائض کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک. اور یونان میں مہاجرین کے جہاز کو حادثے کے بعد اب ریسکیو آپریشن ختم ہو چکا ہے. بول کی خبر پر FIA کی بڑی کارروائی, انسانی اسمگلروں کے خلاف اقدامات کرتے ہوئے گرفتار کر لیا. ہیومن ٹریفکنگ سرکل گجرات نے بڑی یہ کارروائی کی ہے جس میں کشتی حادثے میں ملوث اہم سرگنا گرفتار کر لیا گیا ہے. 68% عوام نے کشتی حادثے کی پل پل کی خبر سے جڑے رہنے کے لیے دیکھا صرف بول نیوز, کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.